بسم اللہ الرحمن الرحیم ففرض الطہارت غسل الاعضاء الثلاثة ومسح الراس والمرفقان والکعبان تدخلان فی فرض الغسل عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر رحمہ اللہ تعالی والمفروض فی مسح الراس مقدار الناسیۃ وهو ربع الراس لما روى المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباتة قوم فبال وتوضأ ومسح على الناصية وخفيه. آج کے سبق میں تین طرح کی بحثیں ہوں گی. پہلی بحث ہوگی کہ کن کن اعضاء کا دھونا فرض ہے اور کس کا مسح کرنا فرض ہے. دوسری بحث ہوگی مرفقان یعنی کہنیاں اور کعبان یعنی ٹخنے، یہ دونوں غسل یعنی دھونے کے حکم میں داخل ہے یا نہیں. اور تیسری بحث ہوگی سر کے مسح کے مقدار کے بارے میں کہ کتنا مقدار راس فرض ہے. دیکھیے، فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حکم جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، جس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہ ہو اور جس میں کمی اور زیادتی کا احتمال بالکل نہ ہو، اس کو فرض کہتے ہیں. تو فرض کی تعریف کیا ہوئی کہ وہ حکم جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، جس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہ ہو اور جس میں کمی اور زیادتی کا احتمال بالکل نہ ہو، اس کو فرض کہتے ہیں. اب دیکھیے، پہلی بحث ہے کہ کن کن اعضاء کا دھونا فرض ہے. اس بارے میں جمہور امت کا اتفاق ہے کہ چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کا دھونا فرض ہے. گویا کہ تین اعضاء، چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، ان تینوں کا دھونا فرض ہے اور سر کا مسح کرنا فرض ہے. تو تین اعضاء مغسولہ ہیں اور ایک عضو یعنی راس یہ ممسوح ہے. جمہور امت کا اس پر اتفاق ہے. البتہ روافض اور شیعہ حضرات کے نزدیک پاؤں کا مسح یہ فرض ہے. تو شیعہ اور روافض کہتے ہیں کہ پاؤں کا غسل فرض نہیں ہے بلکہ پاؤں کا مسح فرض ہے، جبکہ جمہور امت کا اتفاق ہے کہ عدم تخفف کی صورت میں
عدم تخفف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی پاؤں میں خفین پہنا ہوا نہ ہو، خفین پہنا ہوا نہ ہو، تو اس صورت میں جمہور امت کا اتفاق ہے کہ رجلین کا یعنی پاؤں کا وظیفہ غسل دھونا ہے، نہ کہ مسح ہے۔ تو خلاصہ اختلاف یہ ہوا کہ اگر خفین پاؤں پر نہ ہو تو ننگے پاؤں کا مسح جمہور امت کے یہاں جائز نہیں ہے، بلکہ غسل دھونا فرض ہے۔ اور روافض اور شیعہ کے نزدیک ننگے پاؤں کا مسح فرض ہے، غسل نہیں۔ روافض اور شیعہ حضرات دلیل دیتے ہیں قرآن پاک کی آیت وضو سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وارجلکم الی الکعبین، کہ اس میں ارجل میں دو قرأت ہیں۔ ایک قرأت لام کے فتحہ کے ساتھ ارجلکم ہے، اور دوسری قرأت ارجل لام کے کسرہ کے ساتھ ہے، وہ ارجلکم، اور دونوں قرأت متواتر ہیں، تواتر سے ثابت ہیں۔ تو روافض اور شیعہ حضرات نے کسرہ والی قرأت کو لیا کہ ارجلکم الی الکعبین، اور یہ کہتے ہیں کہ ارجلکم کا عطف ہے برؤوسکم پر، اور رؤوس کا وظیفہ چونکہ مسح ہے، یعنی سر کا وظیفہ، سر کا فرض یہ مسح ہے، اور اسی پر عطف ہے ارجلکم، لہذا پاؤں کا مسح یہ فرض ہوگا۔ تو پہلی دلیل ان حضرات کی یہی ہے۔ یہ حضرات دوسری دلیل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول سے دیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ لا يدل کلام اللہ الا بالمسح وابى الناس الا الغسل، اور بعض حضرات نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ امر اللہ بالمسح وابى الناس الا الغسل، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اصل حکم تو پاؤں کے مسح کا دیا تھا، لیکن لوگوں نے اس کا انکار کیا اور غسل یعنی پاؤں کے دھونے کو اختیار کیا۔ تو اس قول کا مطلب یہ ہوا کہ اصل حکم اللہ کی طرف سے مسح کا ہے، نہ کہ غسل کا، مگر لوگوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور انہوں نے مسح کے قول کو ترک کر دیا اور غسل والے قول کو لے لیا۔ یہ دلیل ہے روافض اور شیعہ حضرات کے، جن سے یہ پاؤں کے مسح کو ثابت کرتے ہیں۔ جمہور امت
کی مختلف دلائل ہیں. جمہور امت قرآن سے بھی دلیل پیش کرتے ہیں، صحیح احادیث سے بھی دلیل پیش کرتے ہیں. چنانچہ جمہور امت کی پہلی دلیل یہی آیت وضو ہے، جس میں فتح والی قرأت ہے کہ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. فتح والی قرأت وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، تو اس صورت میں چونکہ ان کا عطف ہوگا وجوہ پر کہ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، تو مطلب ہوگا کہ چہرے کو دھو، ہاتھ کو دھو اور پاؤں کو دھو. پہلی دلیل تو جمہور امت کی یہی ہے. جمہور امت کی دوسری دلیل مسلم شریف کے اندر عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف لوٹ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ وضو کے لیے آپ ٹھہرے، جہاں پر لوگ یعنی صحابہ کرام جلدی جلدی وضو کر رہے تھے. تو ان میں سے بعض صحابہ کی ایڑی خشک رہ گئی جس پر پانی نہیں پہنچا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو آپ نے ناگواری کا اظہار کیا اور سخت وعید فرمائی، اور آپ نے فرمایا ویل للعقاب، ویل للعقاب من النار اسبغ الوضوء. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تمہاری ایڑیاں ہیں، اس کے لیے ہلاکت ہو، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. جب تم وضو کرو اسبغ الوضوء، وضو کو کامل کرو. وجہ استدلال یہ ہے کہ اگر پاؤں کا مسح فرض ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کے ایڑی کے خشک رہنے کی صورت میں وعید نہیں فرماتے، کیونکہ صحابہ نے پاؤں کے اکثر حصے کو دھو لیا تھا اور پورے پاؤں کے مسح کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. تو اللہ کے نبی کا وعید فرمانا یہ علامت اور دلیل ہے کہ پاؤں کا غسل فرض ہے. جمہور امت کی تیسری دلیل ابن خزیمہ کے اندر ابن خزیمہ نے نقل کی ہے حضرت عمرو بن ابشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو در حقیقت آیت وضو کی تفسیر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کے ضمن میں فرمایا ثم یغسل قدمیہ الی الکعبین کما امر اللہ تعالی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ ثم یغسل قدمیہ، کہ اپنے دونوں پاؤں کو دھو الی الکعبین ٹخنوں سمیت، کما امر اللہ تعالی،
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ وَامْسُحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ تو اللہ کے نبی کا یہ فرمانا کہ پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو اللہ کے نبی کا قول کما امر اللہ تعالی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رجلین کا غسل فرض ہے، نہ کہ مسح۔ جمہور امت کی چوتھی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں کبھی بھی ننگے پاؤں پر مسح کرنا ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ طحاوی شریف کے اندر عبد الرحمن بن ابی لیلہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اجمع اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی غسل القدمین، اجمع اصحاب النبی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجماع ہے علی غسل القدمین، پاؤں کے دھونے پر۔ ان دلائل سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اگر پاؤں پر خفین نہ ہو، موزے نہ ہو، تو ننگے پاؤں کا غسل فرض ہے، مسح جائز نہیں ہے۔ جہاں تک روافض اور شیعہ حضرات کی دلیل کا تعلق ہے، تو جمہور امت نے اس کے کئی جواب دیے ہیں۔ میں آپ کے سامنے 3 جواب نقل کر رہا ہوں۔ نمبر 1، ان حضرات کا یہ کہنا کہ وہ ارجلکم جر والی جو قرت ہے، اس کا عطف رؤوس پر ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ارجلکم میں جو زیر ہے یہ جر جوار ہے۔ جر جوار کا مطلب، یہ جوار کے معنی تھا پروس، جر جوار کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمہ جس کے پڑوس میں واقع ہے اس پر چونکہ زیر ہے، اسی لیے اس پر بھی زیر پڑھا گیا، ورنہ اس کا عطف اس پر نہیں ہے بلکہ اس سے ما قبل والے کلمہ پر ہے۔ اب پڑوس میں چونکہ بے رؤوس ہے، اس لیے پڑوس میں ہونے کی وجہ سے ارجل پہ زیر آیا ہے، ورنہ حقیقت میں ارجل کا عطف رؤوس پر نہیں ہے بلکہ وجوہ پر ہے۔ اور قرآن پاک میں اس طرح استعمال ہوا ہے جر جوار کہ پڑوس کی وجہ سے کسی کلمہ پر زیر پڑھا گیا ہے جبکہ اس کا عطف دوسرے کلمہ پر ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں عذاب یوم علیم، عذاب یوم علیم، یہاں پر جو علیم ہے دردناک، یہ علیم یہ صفت ہے عذاب کی، کہ عذاب علیم اصل ہے، دردناک عذاب، تو علیم صفت ہے عذاب کی، اور عذاب مرفوع ہے،
جبکہ علیم مجرور ہے، علیم پر زیر ہے، کیونکہ علیم یوم کے پڑوس پہ ہے، پڑوس میں ہے، اور یوم میں چونکہ زیر ہے اس لیے علیم پر بھی زیر ہے، یہ جر جوار ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں عذاب یوم محیط، محیط، یہاں پر بھی محیط یہ عذاب کی صفت ہے جو منصوب ہے، لیکن محیط پر زیر ہے۔ یہ زیر اس وجہ سے ہے کہ یہ محیط یوم کے پڑوس میں ہے، یوم پہ زیر ہے اسی لیے محیط پر بھی زیر ہے، یہ جر جوار ہے۔ تو اسی طریقے سے آیت وضو کے اندر جو ارجلکم والی قرأت ہے، زیر والی قرأت، اس میں جو زیر ہے یہ جر جوار کی وجہ سے ہے، ورنہ اس کا عطف جو ہے فغسلوا وجوہکم پر ہے۔ ایک جواب تو دوسرا جواب یہ ہے کہ ارجلکم یہ منصوب ہے اور اس کا فعل محذوف ہے، تو گویا کہ یہ فعل محذوف کی وجہ سے منصوب ہے، اور اصل عبارت ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَاغْسِلُوا أَرْجُلَكُمْ۔ یہاں وَاغْسَلُوا فعل محذوف ہے اور اسی کا یہ مفعول ہے۔ روافض اور خوارج نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول سے جو استدلال کیا تھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ لا يدل کلام اللہ الا بالمسح وابى الناس الا الغسل، یا امر اللہ بالمسح وابى الناس الا الغسل، اس کا جواب یہ ہے کہ محدثین نے اس قول کی نسبت ابن عباس کی طرف کرنے کو من گڑھت قرار دیا ہے، یعنی محدثین امام جرح و تعدیل کا یہ کہنا ہے کہ یہ جھوٹا قول ہے جس کو شیعہ اور روافض حضرات نے گھڑ کر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف منسوب کیا ہے۔ در حقیقت یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے ہی نہیں، لہذا اس سے ان حضرات کا استدلال کرنا کسی بھی طرح درست نہیں ہوگا۔ پہلا بحث تو یہاں پہ ختم ہوا۔ اب اس میں دوسری جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ والمرفقان والکعبان تدخلان فی فرض الغسل، کہ کہنیاں اور ٹخنے یہ دھونے میں داخل ہیں یا نہیں ہیں۔ اس بارے میں امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ دونوں کہنیاں اور دونوں ٹخنے یہ دھونے کے حکم میں داخل نہیں ہیں، یعنی وضو کے اندر جب آدمی ہاتھ کو دھوئے گا تو کہنی کا دھونا فرض نہیں ہے، اسی طریقے سے جب پاؤں کو دھوئے گا تو ٹخنا جو ہے ٹخنے کا دھونا فرض نہیں ہے۔
بلکہ کہنی اور ٹکنے سے پہلے پہلے تک دھونا فرض ہے۔ جمہور احناف اور جمہور ائمہ کے نزدیک دونوں کہنی اور دونوں ٹخنی ان کا دھونا فرض ہے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ہاتھ اور پاؤں کے دھونے کو بیان کیا تو اس کے لیے غایت کو بیان کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ اپنے ہاتھوں کو دھو کہنی تک، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پاؤں کو دھو ٹخنوں تک۔ تو ٹخنے تک، کہنی تک ہاتھ اور پاؤں کے دھونے کا حکم دیا ہے۔ اور غایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کی انتہا بیان کی جائے تو اس کے لیے غایت لائی جاتی ہے۔ اور وہ جو غایت ہوتی ہے وہ غایت اصل حکم میں داخل نہیں ہوتی ہے، اور غایت سے پہلے جو ہوتا ہے اس کو مغیّہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ نے فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ہاتھ کو دھونا ہے کہاں تک؟ اللہ نے فرمایا مرافق، تو مرافق مرفق کی جمع ہے۔ یہ مرافق یہ غایت ہے، اس سے پہلے جو ید ہے یہ مغیّہ ہے، اور یہ الا حرف غایت ہے۔ اور جب کسی چیز کی غایت اور انتہا بیان کی جاتی ہے تو غایت اصل مغیّہ میں داخل نہیں ہوتی ہے، اسی لیے مرفق اور کعب یہ دونوں دھونے کے حکم میں داخل نہیں، ید کے حکم میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو لہذا مطلب یہ ہوگا کہ اپنے ہاتھ کو دھو کہنی تک، کہنی سے پہلے پہلے، پاؤں کو دھو ٹخنے تک، ٹخنے سے پہلے پہلے۔ اور دلیل کیا ہے کہ غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہوتی ہے؟ تو امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنے قول کو ثابت کرتے ہیں روزے والی آیت سے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ اتموا الصیام الی اللیل، اتموا الصیام الی اللیل، کہ روزہ پورا کرو رات تک۔ یا الی اللیل، لیل جو ہے یہ غایت ہے، اور بالاتفاق یہ مغیّہ روزے کے حکم میں داخل نہیں ہے۔ لہذا رات میں روزہ نہیں ہے، جو ہی غروب ہوگا روزہ ختم۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی مرفق اور کعب جو ہے یہ غسل کے حکم میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ تو دلیل ہے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی۔ جمہور احناف، ائمہ ثلاثہ اور جمہور علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ علی الاطلاق یہ کہنا کہ غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہوتی ہے درست نہیں ہے، بلکہ کبھی غایت مغیّہ میں داخل ہوتی ہے اور کبھی داخل نہیں ہوتی ہے۔ کبھی داخل ہوتی ہے، کبھی داخل نہیں ہوتی ہے۔ کب داخل ہوتی، کب داخل نہیں ہوتی ہے، تو اس کو اس طریقے سے سمجھیے کہ غایت کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک غایت الاسقاط،
غایت الاسقاط، اور نمبر 2 غایت الامتداد، یا کہیے غایت الاثبات۔ غایت الاسقاط کس کو کہتے ہیں؟ غایت الاسقاط یہ ہے کہ جس جگہ غایت مغیّہ کی جنس سے ہو، غایت مغیّہ کی جنس سے ہو، جنس سے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اگر غایت کو الگ کر دیا جائے تو صدر کلام یعنی مغیّہ، غایت اور ما ورائے غایت سب کو شامل ہو، جیسا کہ آیت وضو میں۔ اب یہ دیکھیے، غایت مغیّہ کی جنس سے ہو، جب ہاتھ بولا جاتا ہے تو ہاتھ کا اطلاق انگلی سے لے کر بغل تک ہوتا ہے، کندھے تک ہوتا ہے، اس کو ہاتھ بولتے ہیں۔ اب اللہ نے کہا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اب آپ یہ کیجئے کہ مرافق جو غایت ہے آپ اس کو حذف کر دیجئے۔ جب حذف کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا کہ وَأَيْدِيَكُمْ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اسی طریقے اس پاؤں میں آ جائے گا وَأَرْجُلَكُمْ۔ تو جب ہم یہ کہیں گے ایدیکم بغیر غایت کی، وَأَرْجُلَكُمْ بغیر غایت کی، تو اس صورت میں اب دیکھیے یہ جو غایت سے پہلے والا حصہ ہے یہ حکم اس کو بھی شامل ہو جائے گا، یہ حکم کہنی جو غایت ہے اس کو بھی شامل ہو جائے گا، اور ما وراء غایت یعنی کہنی سے اوپر والا جو حصہ ہے اس کو بھی شامل ہو جائے گا۔ لہذا غایت اگر مغیّہ کے جنس سے ہو، اور مغیّہ سے جنس سے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ غایت کو اگر حذف کر دیا جائے تو صدر کلام یعنی مغیّہ یہ غایت کو بھی شامل ہو اور ما ورائے غایت کو بھی شامل ہو۔ تو اس صورت میں غایت مغیّہ میں داخل ہوتی ہے، غایت مغیّہ میں داخل ہوتی ہے، اور غایت صرف آخر کی جانب سے اسقاط کے لیے آتا ہے، یعنی غایت بتلانے کے لیے آتا ہے کہ یہ تو مغیّہ کے حکم میں داخل ہے، لیکن غایت سے اوپر والا جو حصہ ہے اس کو ساکت کرنے کے لیے ہے، کیونکہ اگر غایت بیان نہیں کی جاتی تو پھر جو کہ اوپر تک برابر ہاتھ کندھے تک دھونا پڑتا، پاؤں کو برابر ران تک دھونا پڑتا، اس لیے اوپر والا جو حصہ ہے ما ورائے غایت اس کو ساکت کرنے کے لیے ہے، اور یہ بتلانے کے لیے ہے کہ کہنی کے اوپر جو حصہ ہے یہ دھونے میں داخل نہیں ہے، ٹخنوں سے اوپر کا جو حصہ ہے اس کا دھونا فرض نہیں ہے۔ تو گویا کہ ما ورائے غایت کو ساکت کرنے کے لیے یہ غایت بیان کی جاتی، لائی جاتی ہے۔ اور غایت امتداد یا غایت اثبات کہتے ہیں کہ جس جگہ غایت مغیّہ کی جنس سے نہ ہو، جنس سے نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر غایت کو الگ کر دیا جائے تو صدر کلام یعنی مغیّہ غایت اور ما ورائے غایت کو شامل نہ ہو، جیسا کہ آیت سیام روزے والی آیت۔ تو غایت امتداد غایت اثبات کا مطلب کیا ہوا
کہ غایت مغیّا کے جنس سے نہ ہو بلکہ دونوں کے جنس الگ الگ ہوں. اور الگ الگ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اگر درمیان سے غایت کو حذف کر دیا جائے تو اب صدر کلام مغیّا غایت اور ماورائے غایت کسی کو شامل نہ ہو. جیسے آیت سیام، آیت روزہ. اب دیکھیے اللہ نے فرمایا اتم الصیام الی اللیل کہ روزہ رات تک رکھو. اب اتم الصیام الی اللیل، روزہ اور لیل جو غایت ہے یہ مغیّا روزے کے جنس سے نہیں ہے. روزے کے جنس الگ ہے اور لیل کے جنس الگ ہے. یہ بالکل واضح بات ہے، جنس الگ الگ ہے. اب الگ الگ کیسے ہے؟ آپ اگر غایت کو حذف کر دیں اور صرف یہ کہا جائے کہ اتم الصیام روزہ کو پورا کرو، تو اب یہ جو حکم جو ہے نا اتم الصیام، صیام جو مغیّا ہے، یہ غایت ماورائے غایت کسی کو شامل نہیں ہوگا. اور حکم باطل ہو جائے گا، کیونکہ روزہ نام کس کا ہے؟ روزہ نام ہے رکنے کا. اب لمحہ بھر رکے گا آدمی وہ روزہ ہے، کھانے پینے سے رکے گا یہ بھی روزہ ہے، بات چیت سے رک جائے یہ بھی روزہ ہے. جیسے کہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا قول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نقل کیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا وقت قریب آیا اور لوگ طعنے دینے لگے تو اللہ کی طرف سے ان کی طرف وحی کی گئی، القاء کیا گیا کہ وہ یہ کہے کہ نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے صوم کی نظر رکھی ہے. اور وہاں پہ صوم سے مراد ہے بات چیت کرنے سے رکنا، کہ میں نے نہ بولنے کی نظر رکھی ہے. تو وہاں پہ دیکھیے روزہ کا لفظ بات چیت سے رکنے کے لیے استعمال ہوا ہے، صوم کا لفظ. اس لیے اگر اب غایت کو اگر حذف کر دیا جائے، الگ کر دیا جائے اور صرف یہ کہا جائے اتم الصیام، تو یہ حکم باطل ہو جائے گا. اب کسی کو شامل نہیں ہوگا، نہ غایت کو نہ ماورائے غایت کو. تو معلوم یہ ہوا کہ غایت مغیّا کے جنس سے نہیں ہے. اور جب غایت مغیّا کے جنس سے نہ ہو تو اس وقت حکم یہ ہے کہ غایت مغیّا میں داخل نہیں ہوتی ہے. اور ایسے مقام پر غایت صرف حکم کو بڑھانے اور پھیلانے کے لیے ہوتی ہے، حکم کو بڑھانے اور پھیلانے کے لیے لائی جاتی ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ کہاں تک کھینچ کے جائے گا. اب اللہ نے فرمایا اتم الصیام روزہ رکھو. اب یہ ہے کہ بھائی کہاں تک رکھنا ہے، کھانے پینے سے کہاں تک رکنا ہے، تو کھینچ کے لے گیا الی اللیل، رات تک. تو یہ دوسری بحث ہوئی. خلاصہ یہ نکلا کہ جمہور ائمہ ثلاثہ احناف کے نزدیک مرفقان اور کعبان دونوں کا دھونا فرض ہے، برخلاف امام ظفر رحمہ اللہ کے کہ ان کے نزدیک صرف مرفقان اور کعبان سے پہلے کا حصہ دھونا فرض ہے، مرفقان اور کعبان کا دھونا فرض نہیں ہے. دوسری بات. تیسری بحث اس میں یہ ہے کہ کتنے سر کا مسح کرنا فرض ہے. اس بارے میں ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ
کے نزدیک کل راس یعنی پورے سر کا مسح فرض ہے. امام مالک کے نزدیک سر کا استیعاب فرض ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر سر کا مسح فرض ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی مخصوص مقدار فرض نہیں ہے، بلکہ ادنا ما یطلق علیہ المسح، جس پر مسح کا اطلاق کیا جائے بس وہی اتنا فرض ہے، خواہ وہ بعض بال ہی کیوں نہ ہو. اور احناف کے نزدیک مقدار ناسیہ یعنی چوتھائی سر کا مسح فرض ہے اور استیعاب سنت ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ امام مالک کے یہاں استیعاب یعنی پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اکثر سر کا مسح کرنا فرض ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ادنا ما یطلق علیہ المسح یعنی جس مقدار پر بھی مسح کا اطلاق ہو وہ فرض ہے، خواہ چند بال ہی کیوں نہ ہو. اور احناف کے نزدیک مقدار ناسیہ یعنی چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور استیعاب سنت ہے. اب دلائل سنیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور کہتے ہیں کہ بِرُؤُوسِكُمْ میں یہ جو با ہے یہ با زائد ہے. جب با زائد ہے اب کیا ہو جائے گا؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ. جس طریقے سے پورے چہرے کا غسل دھونا فرض ہے اسی طریقے سے پورے سر کا مسح فرض ہے. اور با زائد ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ با کے زائد ہونے کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت تیمم میں ارشاد فرمایا وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ کہ اپنے چہرے کا مسح کرو. تو آیت تیمم میں وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ میں با لایا ہے اور بالاتفاق یہاں پر با زائد ہے کیونکہ پورے چہرے کا مسح فرض ہے. اسی طریقے سے یہاں برؤوسکم میں بھی با زائد ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بھی دلیل یہی ہے جو امام مالک کی ہے. البتہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ للاکثر حکم الکل والے قاعدے پر عمل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اکثر کے لیے چونکہ کل کا حکم ہوتا ہے اس لیے اگر اکثر سر کا مسح کر لیا تو کل کا مسح مانا جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ میں با زائد نہیں ہے بلکہ غیر زائد ہے. اور احناف بھی اسی کے قائل ہیں کہ با زائد نہیں ہے غیر زائد ہے. اب با کس معنی میں ہے؟ تو احناف اور شوافی دونوں کا اتفاق ہے کہ با یہاں پر تبعیضیہ ہے یعنی بعض کے معنی میں ہے. اب مطلب کیا ہوگا؟ وَامْسَحُوا بَعْضَ رُؤُوسِكُمْ اپنے بعض سر کا مسح کرو. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بعض سر کا مسح کرنا فرض ہے اور یہ بعض سر جو ہے یہ مطلق ہے اور مطلق جب ہے تو مطلق کا قاعدہ ہے کہ المطلق یجری علی اطلاقہ کہ مطلق اپنے اطلاق پر باقی رہے گا. اب اس میں کمی اور زیادتی ہر ایک کا احتمال ہوتا ہے، لہذا کم سے کم بال پر مسح کرے تب بھی مسح مانا جائے گا باز راس کا اور زیادہ پہ کرے تب بھی. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ باز سر کا مسح کر لے چاہے 2-4 بال ہی کیوں نہ ہو مسح ہو جائے گا. احناف کی دلیل یہ ہے کہ با غیر زائد ہے جیسا کہ امام شافعی نے فرمایا اور با تبعیضیہ ہے بعض کے معنی میں ہے
بعض رؤوسکم، اور بعض رؤوسکم جو ہے یہ بعض یہ مطلق نہیں ہے بلکہ یہ مجمل ہے. گویا کہ یہ آیت بعض راس کے متعلق مجمل ہے، اور مجمل کی تفسیر معلوم، اگر یہ آیت کیا ہے مجمل ہے، اور مجمل کی تفسیر جو ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے معلوم ہوتی ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقدار کو بیان کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کے اوپر مسح کیا، ناسیہ پر مسح کیا. لہذا احناف نے فرمایا کہ چونکہ یہ آیت مجمل ہے اور مجمل کی تفسیر حضرت مغیرہ بن شعبہ کی روایت سے ہوتی ہے، اس لیے مغیرہ بن شعبہ کی روایت کی وجہ سے احناف نے کہا کہ مقدار ناسیہ یعنی چوتھائی سر کا مسح فرض ہے. اب جواب سنیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ بے رؤوسکم میں با کو زائد ماننا درست نہیں، کیونکہ اس کے زائد ہونے پر کوئی قرینہ نہیں ہے. جب کوئی قرینہ نہیں ہے تو اس کو زائد ماننا درست نہیں ہے. اسی طرح اس کو آیت تیمم پر قیاس کرنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ تیمم خلیفہ اور نائب ہے وضو کا، اور وضو میں پورے چہرے کا دھونا چونکہ فرض ہے، تو لہذا جو نائب ہے یعنی تیمم، نائب میں بھی پورے چہرے کا مسح کرنا فرض ہوگا، ورنہ اصل اور نائب کے درمیان میں اختلاف لازم آئے گا. اس لیے ہم نے کہا کہ با کو زائد ماننا درست نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے اگر استیعاب کو فرض قرار دیا جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے تعارض لازم آئے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ استیعاب نہیں کیا ہے، بلکہ بسا اوقات آپ نے سر کے کچھ حصے کا مسح کیا ہے. تو لہذا استیعاب کو اگر فرض قرار دیا جائے گا تو تعارض لازم آئے گا. اور یہی جواب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا بھی ہو جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت مطلق نہیں ہے بلکہ یہ آیت مجمل ہے، کیونکہ مطلق اور مقید کا مسئلہ مفاہیم اور افراد میں ہوتا ہے نہ کہ مقادیر مقدار میں، اور زیر بحث جو مسئلہ چل رہا ہے یہ مقادیر یعنی مقدار سے متعلق ہے نہ کہ مفاہیم اور افراد سے متعلق ہے. اور مجمل پر عمل کے لیے متکلم کی جانب سے بیان ضروری ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی حکم مجمل ہو اور متکلم خود اس کی وضاحت کر دے تو اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کیا جس کو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا ہے. احناف کی تائید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے بھی ہوتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ابو داؤد شریف کے اندر ہے. کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ وعلیہ امامۃ قطریۃ فادخل یدیہ من تحت الامامۃ فمسح مقدم رأسہ. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرماتے ہوئے دیکھا اور آپ کے سر پر قطری امامہ تھا. آپ نے اپنے دونوں ہاتھ کو امامہ کے نیچے سے داخل کیا
اور سر کے اگلے والے حصے پر مسح کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سر کے اگلے حصہ یعنی چوتھائی سر پر مسح کرنا فرض ہے۔ یہ تیسری بحث پوری ہوئی، اور عبارت کا ترجمہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں کریں گے، اور آگے کا جو سبق ہوگا وہ بھی بیان کریں گے۔ وما توفیق الا باللہ العظیم۔